بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو جنرل عاصم آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا متحرک ہو گیا ہے اور ان کے خلاف ٹویٹس کرنا شروع کر دی ہیں، اور 2 دن پہلے عمران خان اشارہ دے چکا تھا کہ ہمیں وہ تبدیلی نظر نہیں آئی جو فوج میں ہم چاہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کیا آرمی چیف کا یہ کردار ہوتا ہے؟ تو یہ ان کی ایک فرسٹریشن ہے ایک قسم کی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بتدریج عمران خان کی ٹیم کا جو گند تھا اس میں کمی آ رہی ہے۔ جو طوفان بدتمیزی تھا، بے مہار اور بے روک ٹوک ایک آندھی تھی سوشل میڈیا پر، گالیوں کو طوفان تھا ہر ایک مخالف کے لیے، وہ رکا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن اس کی شدت میں خاطر خواہ کمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور پہلے کے مقابلے میں ان کی ٹویٹس بھی کم ہیں، ان کے فالورز بھی کم ہیں، ان کی شیئرنگ بھی کم ہے، ری ٹویٹ بھی کم ہے، اور دوسرا ہر لحاظ سے اس میں ایک اچھی خاصی کمی آ گئی ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنے فیصد کمی آئی ہے، لیکن شاید اگر یہ کہا جائے کہ اب پہلے کے مقابلے میں 60% گند رہ گیا ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یا تو ان کے بندے پکڑے گئے ہوں، اٹھا لیے گئے ہوں، گرفتار کر لیے گئے ہوں، ایسی تو کوئی خبر نہیں سامنے نہیں آئی۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جن پر ابھی تک کسی نے توجہ نہیں دی، اس بات کو پروپوگیٹ بھی نہیں کیا زیادہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو جعلی اکاؤنٹس تھے یہ ٹویٹر پر، وہ ختم ہو گئے ہیں، کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں۔ ایک تو اس طوفان میں کمی کی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنا پچھلے دنوں میں عمران خان ایکسپوز ہوا ہے، اس کے بعد یہ ناممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ان کے متنفر یا بد دل یا مایوس نہ ہوئے ہیں، جن کے دل نہ ٹوٹے ہو۔ خاص طور پر آپ نے یہ دیکھا کہ پے در پہ جو واقعات ہوئے سب آپ کے نوٹس میں ہیں۔ تازہ ترین واقعہ یہ ہوا کہ عمران خان نے اعتراف کیا، ملفوف لیکن واضح اعتراف، جس طرح وہ تلمبے کا مولوی کہا کرتا ہے نا، جعلی مولوی، کہ حوروں نے 70 لباس پہنے ہوں گے لیکن 70 لباسوں کے اندر سے بھی وہ ننگی نظر آئیں گی۔ یہ بیہودہ مولوی ہے، اس کی بات دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن میں نے مثال انہی کے لیے دی کہ ملفوف سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز جو لفافے میں ڈالی گئی ہو، لیکن یہ اس انداز کی ملفوف ہے کہ لفافے کے اندر سے نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالو، ان کی پردہ پوشی کرو۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ گناہوں کو سوشل میڈیا پر لا کر یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اخلاق خراب ہو رہے ہیں، اخلاق تو تم نے خراب کیے۔ تو یہ اصل میں ایک قسم کا اعترافی جرم ہے، اور اس نے قرآن کی غلط تشریح کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، لیکن اسی قرآن میں جو زانی ہے اس کے لیے 100 کوڑوں کا بھی حکم ہے۔ سورہ نور کی شروع کے آیات میں یہ آیت ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارو، اور قرآن میں تو نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے، اور صحابہ کرام سے متعلق جو روایات آتی ان میں بھی ہے کہ جو اگر بڈھا زانی ہو تو اس کے لیے تو رحم کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال عمران خان نے جھوٹ بولا کہ قرآن پاک نے عمران خان کے جیسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالو۔ گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، گناہوں کی پردہ پوشی نہیں ہوتی۔ عیوب کی پردہ پوشی ہوتی ہے، کسی آدمی میں کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، چھوٹے موٹے کبیرہ گناہوں کی پردہ پوشی کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ عمران خان نے تو ڈبل کبیرہ گناہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو بدکاری، دوسری پھر 70-72 سال کی عمر میں، اور پھر یہ پورا کرانک مریض ہے بدکاری کا۔ اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے کرانک مریض ہوتے ہیں وہ دوسرے جرائم بھی کرتے ہیں، بہت سارے دوسرے جرائم کرتے ہیں۔ تو خیر یہ تو دیباچہ تھا پروگرام کا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا میں جو ٹرینڈ جن کے کم ہو رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ اعتراف بھی ہے کہ جب کئی دن تک یہ کمپین چلاتے رہے کہ یہ عمران خان کی آڈیوز فیک ہے، حالانکہ ہر سننے والے کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس میں فیک ہونے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ چیزوں کا اندازہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کمپین عمران خان نے خود ہی اڑا دی کہ گناہوں کو سامنے مت لاؤ، یعنی میں نے گناہ کیے ہیں۔ یہ ملفوف اعتراف کئی لوگوں کو متاثر کر چکا ہوگا، مجھے یقین ہے،
بہت سارے ایسے لوگ جو اب تک یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کی کردار کشی کے لیے فیک ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے اور گھڑی جا رہی ہیں اور آوازیں کاٹ کر پیسٹ کی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، تو ان کو اب ایک نظر ثانی انہوں نے ضرور کی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے جوں کہ توں ڈھیٹ اور بغیرت بنے رہیں اور صفائی دیتے رہیں کہ پھر کیا ہوا۔ اچھا ہاں، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اچھی خاصی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان آڈیوز کو سچا تسلیم کیا ہے، لیکن وہ ایسے بغیرت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ہر کوئی کرتا ہے بھی، ہر کوئی کہاں کرتا ہے، ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا، کچھ بندے کے پتر بھی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے ایک پلان کیا تھا کہ حکومت تو ان کی اپنی ہے ظاہر ہے، اور سپریم ہائی کورٹ نے ان کی فیور بھی کر دی ہے، ہائی کورٹ بھی ان کے ساتھ ہے اور حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جتنے بندے ہیں وہ گھیر گھار کر لائیں گے اور 11 تاریخ کو یا 11 سے پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، تاکہ گورنر کا جو آرڈر ہے وہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جائے، وہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ابھی ہر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے، دیکھیے وہ ابھی تک مسلم لیگ نے سپریم کورٹ میں کوئی ریٹ دائر نہیں کی ہے، لیکن یہ ان کا پلان تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ اس کے بعد پرویز الہی کا موڈ کیا ہوتا ہے، عمران خان کا موڈ کیا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی ضمنی طور پر یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پرویز الہی کو پتہ ہے کہ جس دن اس نے اسمبلی توڑ دی، اگلے دن عمران خان نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لینی ہے اور پرویز الہی سے کہنا ہے تم ہو کون۔ اس بات کا ہمیں پتہ ہے تو پرویز الہی کو بھی پتہ ہے، اور اسی لیے عمران خان کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو انتخابی نشان جو ہے، یہ کل پھر اس نے کہا ہے مونس الہی سے کہ انتخابی نشان جو ہے وہ پھر بلے کا ہوگا۔ اب بلے کا انتخابی نشان ہونے کا مطلب ہے کہ کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہوگا اسمبلی میں، جو بھی جتنے بھی لوگ جیتیں گے 3 4 5 ان کا تو اسمبلی میں وجود ہی نہیں ہوگا۔ اسمبلی میں تو پھر پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ بلے کا نشان تو پی ٹی آئی کا ہے۔ تو وہ ایڈجسٹمنٹ عمران خان نے پہلے ہی بے معنی کر کے رکھ دی، اور اگر اسمبلی توڑ دی تو پھر عمران خان نے پرویز الہی کو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ بہرحال اپنی اپنی مار پر ہے دونوں۔ پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد کیا کرنا تھا وہ الگ قصہ ہے، عمران خان کی پلاننگ کیا ہے وہ ایک الگ قصہ ہے۔ ویسے برسبیل تذکرہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان جو ہے وہ اس سوچ پر آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے، مارچ اپریل میں بھی الیکشن نہ کراؤ، اگست میں کرا دو۔ اگست کی بات اس نے خود اپنے پیغام رساں سے، یہ جو کل پیغام رسانی ہوئی ہے ان کی طرف سے یک طرفہ پیغام رسانی ہوئی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ اگست میں الیکشن کرا دو، یعنی اکتوبر میں نہیں کراؤ، اگست میں کراؤ۔ اس کو نہیں پتہ کہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال جو خبر میں نے دینی تھی وہ یہ تھی کہ ایک اشاروں کنایوں میں جو بات عمران خان کو کنوے کی جا رہی تھی مسلسل کئی دنوں سے کہ اسمبلی مت توڑے، عدم استحکام مت لائیں، یہ بار ان کو بار بار اس عارف الوی کے ذریعے کی گئی اور دوسرے اشاروں کنایوں سے بھی کی گئی۔ تو لیکن عمران خان جو تھا وہ ظاہر ہے کہ اسمبلی توڑوں گا کی رٹ لگائے ہوئے تھا، اگرچہ اب اسی رٹ میں جو تھوڑی ہے وہ کمزوری آ گئی ہے رٹ لگانے میں۔ تو اب اس کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ میاں تم جو چاہے کر لو، اسمبلی تم نہیں توڑ سکتے، یعنی کہ اسمبلی توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر ایک مفروضے کے تحت، یعنی ایک مفروضے کی تھیوری استعمال کرتے ہوئے اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرض کر لو تم نے اسمبلی توڑ دی، تم توڑ نہیں سکو گے، توڑنے نہیں دی جائے گی، لیکن اگر فرض کرو تم توڑ لیتے ہو اسمبلی تو پھر یہ بھول جاؤ کہ وہ 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشنر کے اختیارات بھی عمران خان کو کنوے کر دیے گئے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کی ثواب دید ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کو انتخابات عام انتخابات کے ساتھ کرانے کا اعلان کر دے، یہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے۔ یہ بات بھی عمران خان کو کنوے کر دی گئی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت نے اکتوبر میں الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا تو صوبائی اسمبلی چاہے آج ٹوٹ جائے چاہے مہینے کے بعد ٹوٹے، الیکشن اسی وقت ہوں گے جب قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان ہوگا، اور قومی اسمبلی کے ساتھ ہی یہ صوبائی الیکشن ہوں گے۔ ہاں، تو یہ تو ایک پیغام کی بات تھی۔ یہ پیغام ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ میرے خیال ہے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اس کی جو ٹون ہے عمران خان کی، یہ کل کے ٹی وی میں انٹرویو میں جو 2-3 انٹرویو چلے مسلسل، اس نے اپنی وہ فرا گوگی گینگ کے صحافیوں کے ذریعے جو انٹرویو دیے وہ چلے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تو ٹون اس طرح سے نہیں ہے۔
بلکہ اس نے تو پاگل پن میں یہ اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے تو حکومت بھی کھڑی رہے گی، اور اگر آپ غیر جانبدار ہو گئے تو ہماری حکومت گر جائے گی۔ مطلب یہ کہ مان لیا کہ اس کی حکومت اپنے زور پر، اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی تھی، اور یہ وہی بات ہے جس کا بلاول نے جب کہا تھا تو اس نے بہت برا منایا تھا کہ مجھے سلیکٹڈ کیوں کہا گیا۔ اور پھر اس کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس نے 50 انٹرویو ایسے دیے تھے ماضی میں جس میں اس نے کہا تھا کہ میں مکمل با اختیار وزیر اعظم ہوں، اور آرمی چیف اگر کسی سے ملتے بھی ہیں تو مجھ سے پوچھ کر ملتے ہیں، اور جتنے بھی اس حکومت نے فیصلے کیے ہیں ان سب کا ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ میں ہی با اختیار ہوں۔ اور اب یہ کہتا ہے کہ سارا اختیار باجوہ کے پاس ہے۔ تو ناظرین، یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کی حکمت عملی تھی وہ ناکام بنا دی گئی ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ان کی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ان کی 41 ووٹ کم تھے، 41۔ اس میں سے 7 تو خیر وہ 6 تو وہ تھے جو ملک سے باہر تھے، ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے وفادار ہیں، وہ ٹھیک ہے، شاید صحیح دعویٰ ہو۔ اور ایک خاتون رکن تھی جس کا بیٹا بہت شدید بیمار ہے، اللہ اسے شفا دے۔ تو یہ 7 تو واپس آ جائیں گے، ان کا کہنا ہے۔ لیکن کم سے کم 24 اور زیادہ سے زیادہ 32-33 ارکان ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں، جو اسلام آباد کے اور لاہور کے باخبر حلقے ہیں، ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اجلاس میں نہیں آئیں گے۔ اور ان میں سے اچھا ایک ظاہر بات ہے، ایک کچھ جنوبی پنجاب کے جو اور بلکہ سینٹرل پنجاب کے بھی بہت سارے ایم پی ایز ایسے ہیں جن کو گھیر گھار کر پی ٹی آئی میں لایا گیا تھا چشمہ فیض کی طرف سے، جنرل باجوہ کی طرف سے۔ تو ان کو ظاہر مرضی کے بغیر پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا۔ اب جب ان کو ایک آزادی کی فضا ملی ہے، یا انہوں نے دیکھا ہے کہ ہواؤں کا، موسم کا رخ کچھ تبدیل ہو رہا ہے، تو اب وہ پی ٹی آئی سے لا تعلقی ظاہر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اعلان وہ نہیں کریں گے ابھی، اس لیے کہ ظاہر ہے ان پر پھر فرور کراسنگ لاگو ہو جائے گی، اور لیکن وہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے۔ اور عمل انہیں کیا کرنا ہے؟ سمپلی انہیں اجلاس سے غیر حاضر رہنا ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو غیر حاضر رہے گا اسے بھی نااہل کر دیا جائے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ 3 رکنی بینچ فیصلہ دے دے کہ جو پی ٹی آئی کا ممبر غیر حاضر رہے گا اسے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی تک اس طرح بہت مشکل ہے کہ ایسا کچھ ہو۔ تو یہ ارکان ایبسٹین کریں گے، اجلاس میں نہیں آئیں گے۔ ان کی تعداد کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ 2 درجن کے لگ بھگ سے زیادہ، 20-22 سے زیادہ، اور 32-33 تک کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ فرض کیجئے ان میں سے کچھ تعداد کا مبالغہ ہو، تب بھی یہ طے ہے کہ 20-22 ارکان جو ہیں وہ غیر حاضر رہیں گے، اور ان کا غیر حاضر ہونا محفوظ بنا لیا گیا ہے، یعنی وہ نہیں آئیں گے۔ اجلاس یہ 11 کو بلا لیں، چاہے کل بلا لیں، چاہے 11 کے بعد بلا لیں، وہ نہیں آئیں گے۔ اور جب وہ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد معاملہ ذرا یہ تو تقریباً یقینی سمجھیے کہ اسی طرح ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا رن آف الیکشن۔ اس میں پی ڈی ایم اور اتحادی جماعت یعنی پیپلز پارٹی کو جیتنے کے لیے میجارٹی ارکان دکھانا پڑیں گے۔ تو پہلے مرحلے پر تو وہ 186 نہیں دکھا سکیں گے، ظاہر ان کے پاس 186 نہیں ہے، کیونکہ کاف لیگ کے جو ارکان ہیں وہ پھر سے جن لوگوں نے 6 افراد نے چودھری شجاعت کو یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ پھر سے پرویز الہی کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ عدالت بھی پرویز الہی کے ساتھ ہے اور تو پھر ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا، تو وہ پھر پرویز الہی کے پاس واپس آ گئے۔ وہ تو 6 جو ہے وہ رن آف الیکشن میں بہت مشکل ہے کہ ان کو پھر سے قابو کر کے لایا جائے اور 186 ارکان یہ پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ دکھا سکے۔ چنانچہ رن آف الیکشن کا ہوگا دوسرا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں ان کے کم سے کم 20 ارکان جب غیر حاضر ہوں گے تو پھر حاضر ارکان کی جو مجموعی تعداد ہوگی، جو حاضر ارکان کی مجموعی تعداد ہوگی، اس میں اکثریت لینا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ 20 کا فرق جو ہے وہ پی ٹی آئی پھر پورا نہیں کر سکتی۔ یہ چیزیں عمران خان پر ہر طرف سے کنوے کر دی گئی۔ اور دوسری ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جس کو پہلے میں نے افواہ سمجھا تھا لیکن وہ سچ نکلی، وہ یہ ہے کہ پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے تو خیر وہ بھی ایک نمبر کا کرپٹ
محمود خان وہ وفاداری بدلنے کا ذہن بنا چکا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ کئی مہینوں سے یا ایکٹیولی کہہ لیں تو کئی ہفتوں سے اس کے ساتھ رابطے ہیں مختلف لوگوں کے، اور اب اس کی جو باغ ڈور ہے اس کی قسمت کا فیصلہ عمران خان نہیں کرے گا بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے۔ لیکن یہ کب کریں گے؟ یہ کریں گے جب فارورڈ بلاک کے ارکان کی تعداد معقول حد تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت تک کی اطلاع یہ ہے، اور یہ تصدیق شدہ اطلاع ہے، کہ کم سے کم 35 ارکان ایسے ہیں جنہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ ہم فارورڈ گروپ جس دن آپ کہیں گے بنا دیں گے۔ تو آخری وقت میں ظاہر فضا، آخری وقت میں کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آخری وقت میں ان 35 میں سے 6 7 یا 8 10 اپنا ذہن پھر بدل کر پلٹ جائیں، لیکن پھر بھی 20 25 ارکان ایسے ہیں جن کے بارے میں پی ڈی ایم کے صوبہ پختونخوا کی رہنماؤں کو، قیادت کو یقین ہے کہ وہ کسی صورت اب الٹے پاؤں نہیں پھریں گے، یہ ان کا یقین ہے۔ لیکن تبدیلی بہرحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، جیسے یہ پنجاب میں دیکھا آپ نے کہ 6 ارکان کی بالکل کنفرم اطلاع تھی، اور یہ اطلاع کسی اور کی نہیں تھی، چودھری شجاعت کی اپنی تھی، اور پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت کو معلوم تھی، وہیں سے یہ نیچے صحافیوں تک آئی کہ کاف لیگ کے 6 رکن جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے ساتھ مل گئے ہیں، اور وہ اگر اپنا پارلیمانی لیڈر نامزد کرتے ہیں تو پرویز الہی فارغ ہے۔ لیکن پھر جو حالات نے ایک پلٹا کھایا یا جو بھی صورتحال بنی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس میں وہ 6 کے 6 جو تھے وہ پھر واپس مونس الہی اور پرویز الہی کی طرف پلٹ گئے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چودھری شجاعت آخری وقت میں ڈھل مل یقین ہو گئے تھے، یہ ایک وجہ بھی ہے، اس کا بھی قصہ الگ ہے۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ پختونخوا میں، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پختونخوا میں 2 وجوہات چل رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی وہاں کم ہو رہی ہے، جس کی اطلاع مین اسٹریم میڈیا اس طرح نہیں دے رہا، اگرچہ بعض وہاں کے مقامی سینئر صحافی جو ہیں وہاں سے تعلق رکھنے والے اپنے کالموں میں اور تجزیوں میں اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اور حالیہ واقعات سے جن میں یہ آڈیو لیکس ہیں، خاص طور پر ایک اس کے بعد جو اعتراف ہوا ہے اس کو بھی شامل کر لیں، یہ تو ہر کل کی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے آڈیو لیکس اور اس سے پہلے توشہ خانے کے جو معاملات، گھڑی چوری وغیرہ کے جو معاملات تھے، ان میں ایک تو وہاں ان کی مقبولیت کم کرنے میں اس نے کردار ادا کیا، اور دوسرا وہاں ٹی ٹی پی نے جس طرح سکہ جوایا ہے پختونخوا میں، اور جس طرح وہ بے دریغ ہر اس تاجر کو جس کے بارے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی مہینے کی آمدنی 8-10 لاکھ روپے ہے، تو اس سے وہ بھتہ مانگ رہے ہیں۔ 1 لاکھ 2 لاکھ آمدنی والوں کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن جن کی آمدنی 8-10 لاکھ سے زیادہ ہے ان سے وہ 2 لاکھ روپے بھتہ مانگ رہے ہیں، اور بھتے جو ہے وہاں درجنوں کی رپورٹیں نہیں ہیں، سینکڑوں افراد کی رپورٹیں ہیں پشاور شہر سے کہ سینکڑوں تاجروں سے بھتہ لیا جا رہا ہے اور وہ خاموشی سے دے رہے ہیں۔ اور پختونخوا میں یہ ایک خبر پھیل گئی ہے، عام عوامی سطح پر پھیل گئی ہے کہ ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کے اندر کوئی اشتراک ہے، یا چلیے جو لوگ یہ اشتراک کو نہیں مانتے وہ کم سے کم یہ تو مانتے ہیں کہ پختونخوا کی حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، اور کچھ کر بھی نہیں سکتی اور کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی۔ تو اس کی وجہ سے خاص طور پر جو تاجر ہیں، چاہے وہ بڑے شہروں کے ہوں، پشاور کے ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں کوہاٹ کے ہوں، یا چھوٹے شہروں کے ہوں، وہ ان سے تنگ ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کسی ایک شہر میں، چھوٹے شہر میں، جس کے بعد یہ فرض کیجئے 15 20 25 ہزار ہے، وہاں کو بہت زیادہ مارکیٹیں بھی نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی چھوٹے قصبے میں ایک تاجر کو بھتہ دینا پڑ جائے تو پورے شہر میں یہ بات پھیل جاتی ہے، اور پورے شہر کی فضا جو اس سے متاثر ہوتی ہے کہ فلاں، کیونکہ وہاں چھوٹے شہر میں تو ہر تاجر کو ہر کوئی جانتا ہے، تو وہاں یہ بات پھیل جاتی ہے۔ اور یہ جو بھتہ کی صورتحال ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور پھر جو امن امان کی صورتحال ہے، روزانہ قتل ہو رہے ہیں، روزانہ، یعنی آبادی کی ریشو سے جرائم کی جو شرح پختونخوا میں بنتی تھی اس سے 10 گنا زیادہ کرائم اس وقت پختونخوا میں ہو رہا ہے اگر ہم سندھ سے کمپیئر کریں، تو یہ صورتحال بھی عوام کو متاثر کر رہی ہے۔ تو پختونخوا میں بھی اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، اور آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب ایک یس کر دے تو وہ جو ہے تنویر الیاس جو منتیں اور ترلے کر رہا ہے کہ میں تمہاری طرف آنا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب اس کو اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ یہ
جو مسلم لیگ کا حامی عوامی طبقہ ہے آزاد کشمیر میں، وہ تنویر الیاس کی بدکاریوں کے باعث بہت اس سے نفرت کرتا ہے. وہ پھر مسلم لیگ کے کا جو تشخص ہے وہ بھی بدنام ہوگا. وہ نہیں لے رہے اس کو، سردار تنویر الیاس کو، ورنہ یہ تنویر الیاس 1 مہینہ پہلے سے لگا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس نے بیان بھی دیا تھا کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے، باجوہ بہت اچھا آدمی ہے. تو یہ ایسی کو بیان پی ٹی آئی کا آدمی نہیں دے سکتا. پی ٹی آئی کو کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ عمران خان باجوہ کو گالیاں دے رہا ہو اور یہ باجوہ کو اٹھ کے تعریف کر دے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خاموش رہیں کہ بھی ہم نہیں بولتے، لیکن اگر کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا قائد جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، باجوہ پر سارے الزامات غلط ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ اچھا. یہ تو خیر قیاس ہے نا کہ اس طرح کی بات اس نے کیوں کی، لیکن میں تو خبر کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے رابطے ہیں مسلم لیگ سے مسلسل اور پیپلز پارٹی سے بھی کہ مجھے لے لو. تو پختونخوا کے بعد آزاد کشمیر میں بھی عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب دیکھیے اگلے چند دنوں میں کچھ مزید ڈیولپمنٹس زیادہ واضح شکل میں نظر آئیں گی، تو انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.